بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات، بی ایس اردو کورس کوڈ 9014 کے ساتھ حاضر ہوں ارشد محمود ناشاد، اور ہم علم بیان کے حوالے سے کچھ اسباق پڑھ چکے ہیں اور ان کے بارے میں کلام ہو چکا ہے. یقیناً آپ اس کو بہت دلچسپی کے ساتھ سن اور پڑھ رہے ہوں گے، اور آپ کے ذہن میں جو سوال ابھر رہے ہوں گے ان کے حل کے لیے آپ ہماری جو کتاب ہے اس سے بھی استفادہ کر رہے ہوں گے. اور دوسری اس طرح کی کتابیں بھی بازار میں مل جاتی ہیں، آپ لائبریری میں ان کتابوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اس اشکال کو، اپنی اس الجھن کو آپ دور کر سکتے ہیں. اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم سادہ اور آسان زبان میں آپ تک اپنا یہ پیغام پہنچائیں، اپنے یہ اسباق کا حسن جو ہے وہ آپ تک منتقل ہو، تاکہ آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کا صحیح وقوف آپ کو حاصل ہو جائے. آج ہم یہ جانیں گے آج کے سبق میں کہ علم بیان کے شعبے کون کون سے ہیں، کن کن شعبوں کے ساتھ جو یہ علم جڑا ہوا ہے، یعنی اس کی بنیادی شاخیں کیا ہیں جن کو ادب میں یا زبان و بیان میں بہت اہمیت حاصل ہے اور جن کا ہم تحریر میں اور تقریر میں اظہار کرتے ہیں. تو ایک زبان وہ ہوتی ہے جو ہماری بول چال کی زبان ہوتی ہے. بول چال کی زبان حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. اس میں جو استعمال ہونے والے لفظ ہیں، جو قرینے ہیں اس کے، وہ سارے حقیقی یا لغوی مفہوم سے جڑے ہوتے ہیں. جب وہ لغت سے باہر قدم رکھتی ہے زبان، یعنی مجاز کے منطقے میں داخل ہوتی ہے، تو وہاں سے علم بیان کی کار فرمائی شروع ہو جاتی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ یعنی مجاز کا مطلب حقیقت کا یہ الٹ ہے. مجاز کا مطلب ہے یعنی جو آپ ضرورت کے تحت یا آپ اپنی مرضی کے ساتھ کسی پرانی چیز میں کوئی نئی شکل پیدا کر دیں، کسی پرانے لفظ کو کوئی نیا معنی دے دیں جو آپ کے یعنی پہلے سے وہ لغت کا حصہ نہ ہو، پہلے سے وہ حقیقت کا حصہ نہ ہو. آپ اس میں کوئی، جیسے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ قلم کو ہم تلوار کہیں گے، تو یہ ہم جب اس کا اظہار عام کر دیں گے تو پھر ہمارے جو سامعین ہیں یا ہمارا جو سماج ہے یا ہمارے جو سننے والے ہیں، وہ یہ جان لیں گے کہ جب بھی ہم قلم کا لفظ استعمال کریں گے اس سے مراد تلوار ہوگی، یا جب بھی ہم تلوار کہیں گے تو اس سے مراد قلم ہوگا. یہ یعنی وہ انڈرسٹینڈنگ اس مخصوص طبقے میں جب تک پیدا نہ کی جائے تب تک اس کا اطلاق نہیں ہوتا اور وہ بات بلیغ نہیں بنتی. علم بیان کی حد میں نے گزارش کی کہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں لفظ اپنے مجاز میں استعمال ہونے لگتا ہے. مجاز کا مطلب ہے غیر حقیقی معنی جس کا ہو جاتا ہے، جس کے اندر غیر اصلی جو رنگ ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، ہماری مرضی کے مطابق جس میں ہم رنگ شامل کر سکتے ہیں، جس میں ہم اپنی ضرورت کے تحت کسی معنی کا احساس بیدار کرتے ہیں، وہ مجازی قرینہ بن جاتا ہے، مجازی رنگ بن جاتا ہے. اس کو میں مثال کے ساتھ یوں واضح کروں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ لفظ جب تھک جاتا ہے مسلسل استعمال ہو کر، تو اب جو زبان بولنے والے ہیں وہ کوئی ماہر لسانیات نہیں ہوتا، عام بولنے والا آدمی بھی اپنی زبان کے ارتقائی سفر سے واقف ہوتا ہے اور اس کی تشکیل میں برابر حصہ لے رہا ہوتا ہے. یہ جو نئے لفظ وضع ہوتے ہیں، نئے استعارے بنتے ہیں، نئی تشبیہیں بنتی ہیں، نئے محاورے بنتے ہیں، یہ عام لوگ بناتے ہیں. کسی خاص لسانیات کا یا زبان کا ماہر ہی ان کو وضع نہیں کرتا. یہ بول چال کے اندر استعمال اس طرح سے ہونے لگ جاتے ہیں کہ مخصوص معنی کے حامل ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ مخصوص معنی وابستہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک معنی ان کا وہ تھا جو اصلی معنی تھا، جو لغوی معنی تھا.
اب ان کے ساتھ ایک اصطلاحی مفہوم یا ایک اصطلاحی معنی جو ہے وہ جڑ جاتا ہے، ایک اضافی معنی کا وہ جڑ جاتا ہے۔ مثلاً ہم ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ یعنی باغ باغ ہونا۔ اب باغ کا لفظ تو ہماری لغت کا لفظ ہے، ہمارے روز مرے کا لفظ ہے، اور اس کے معنی گلشن کے ہیں، باغ کے ہیں، چمنزار کے ہیں، سبزہ کے ہیں، جہاں پھول کھلے ہوں اس جگہ کو ہم باغ کہتے ہیں۔ لیکن باغ باغ ہونا کا مطلب الگ ہو گیا۔ یہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایک مجموعہ ہم نے بنا دیا، جس کو قواعد کے جو جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ محاورہ ہے۔ اس محاورے میں وہ لفظ استعمال ہوئے ہیں جو ہمارے بول چال میں اکثر استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان سے جو معنی مراد ہے وہ کسی لغت میں شامل نہیں ہے، پہلے سے وہ ہماری اصل زبان کا معنی نہیں ہے۔ اس کو ہم نے معنی دیے کہ جب اس طرح کا مرکب وجود میں آیا تو اس کا مفہوم یہ بن گیا۔ باغ باغ ہونا کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، خوش ہونا کے معنی میں ہے۔ اب خوش ہونا باغ کا حقیقی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کسی لغت میں آپ کو باغ کا معنی کبھی بھی خوشی نہیں نظر آئے گا، لیکن باغ باغ ہونا جب اس طرح سے ہم نے استعمال کیا تو وہ پرانا لفظ ایک نئے معنوی تناظر کے ساتھ ہمارے زبان کا حصہ بن گیا، تو یوں اس کا دائرہ بڑھ گیا، ایک نیا معنی اس کے اندر شامل ہو گیا۔ جیسے ایک اور محاورے کو ہم دیکھ لیں کہ آسمان سر پر اٹھانا۔ اب فزیکل تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی، ایک ناتواں آدمی جو ہے وہ کس طرح اتنے بڑے آسمان کو سر پر اٹھا لے، لیکن اس کے ساتھ ایک معنی جوڑ دیے گئے ہیں کہ آسمان سر پر اٹھانے کا مطلب ہے شور کرنا، بہت زیادہ غوغا کرنا۔ جہاں بہت زیادہ غوغا ہوگا، بہت شور ہو رہا ہوگا، ہم کہتے ہیں کیا سر پر آسمان اٹھا رکھا ہے، یا آسمان کیوں سر پر اٹھا رہے ہو، یعنی اس کے اظہار کی مختلف قرینے، اور اس کے ساتھ ایک نیا معنوی تناظر، ایک نئے معنی جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ بعض اوقات یہ 3 لفظوں کا نہیں ہوتا، 2 کا بھی ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں ٹھوکر لگنا، جب تمہیں ٹھوکر لگے گی تب پتہ چلے گا۔ ٹھوکر لگنے کا حقیقی مفہوم یہ نہیں کہ راہ چلتے ہوئے کہیں تم گر پڑو گے یا کوئی پتھر کے ساتھ تمہارا پاؤں اٹک جائے گا اور پھر تم گر جاؤ گے، ایسا نہیں، یہ حقیقی مفہوم نہیں۔ ٹھوکر لگنا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آزمائش سے جب گزرو گے، جب کسی تکلیف سے گزرو گے، جب تمہیں کوئی دکھ ہوگا، جب تمہیں کوئی صدمہ سے دوچار ہوگے، تو پھر تم پر اس کی حقیقت کھلے گی۔ تو گویا 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا وہ مجموعہ جو اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پر ظاہر علم بیان کا شعبہ ہے، اور یہاں سے ہمارا سفر آغاز ہوتا ہے، اور پھر آگے یہ اور جن منطقوں میں داخل ہوتا ہے اس میں پہلا منطقہ تشبیہ کا منطقہ ہے۔ تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عام چیز کو کسی وصف یا خوبی کی وجہ سے کسی خاص چیز کے ساتھ مشابہ کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ جو ہے چاند کی طرح چمکتا ہے، تو اب جو چاند ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ایک ظاہر میں معروضات میں ایک الگ نشان ہے، اور چہرہ ایک الگ نشان ہے۔ اور اس پر انشاءاللہ جب ہم تشبیہ پر گفتگو کریں گے تو پھر ہم بتائیں گے کہ یہ کیوں اس طرح سے لائے جاتے ہیں۔ سریدہ صاحب یہ جان لیں کہ اس میں یعنی ایک نسبت ہے، ایک علاقہ ہے، ایک دلالت ہے، اور ایک دلالت کا نظام کار فرما ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے، تو یہ تشبیہ ہے۔ پھر اس سے اگلے منطقے میں جب علم بیان داخل ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مشابہ کر دیا۔ پھر جو اگلا اس کا دائرہ ہے وہ استعارے کا دائرہ ہے۔ اس استعارے میں اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر تشبیہ سے ہے، لیکن اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ دونوں چیزوں کو ساتھ نہیں رکھتے، بلکہ ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے کوئی دوسری چیز ہم ادھار لاتے ہیں۔ استعارہ اسی لیے کہا جاتا ہے ادھار مانگا ہوا، یعنی وہاں سے ہم ایک لفظ اور لاتے ہیں۔ یعنی پہلے یعنی ہم نے جو جملہ تشبیہ کی مثال میں ہم نے عرض کیا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک اس کا چہرہ ہے، ایک چاند ہے، اور کی طرح کے لفظ نے فرق ڈال دیا کہ وہ
اس کا چہرہ الگ چیز ہے اور چاند ایک الگ چیز ہے. لیکن جب ہم اس کو استعارے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ جو اس کا چہرہ ہے یا عام چیز ہے وہ اب شامل نہیں ہوگی. اس کی جگہ پر خاص چیز یعنی چاند شامل ہوگا، اور اس چاند کو ہم بعین ہی یعنی اس کی جگہ پر استعمال کریں گے، چہرے کی جگہ پر. تو یہ پھر استعارہ ہے. اسی طرح کنایا یعنی علم بیان کا ایک بہت اہم شعبہ ہے. کنائے کا استعمال جو ہے وہ یہ کہ ایک لفظ ایسا کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا جائے جس میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو. استعارے میں تو تشبیہ کا ایک تعلق تھا، یعنی کوئی مناسبت تھی، کوئی دونوں کے اندر کوئی خوبی سانجھی تھی، کوئی ایسا وہ تھا. لیکن استعارے میں یہ ہوتا ہے کہ جس میں بہت سارے حوالے ہوں، بہت سارے رابطے ہوں، اور وہ قرینہ در قرینہ اس کی طرف ذہن متشکل ہو. یعنی اب جب ہم کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو ہم کہتے ہیں کہ ہاتھی آ رہا ہے، تو اب ہاتھی کا لفظ جو ہے وہ اس کے موٹاپے کی دلالت کر رہا ہے، وہ اس کے موٹاپے کا ایک طرح سے کنایا ہے. یا ہم کہتے ہیں کہ ایک کنجوس آدمی کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا آتم تائی ہے، تو آتم تائی کا لفظ جو ہے بطور استہزاء کے، بطور ایک مذاق کے ہم نے استعمال کیا. یا ہم کہتے ہیں کہ ٹھنڈا چولہا، تو ٹھنڈے چولہے سے مراد یہ ہے کہ کنجوس آدمی، یعنی ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، مہمان نہیں آتے، وہاں آگ روشن نہیں ہوتی. تو یعنی جس میں بہت سارے سلیقے ہوں، قرینے ہوں. اسی طرح مجاز مرسل جو ہے وہ بھی علم بیان کا ایک اہم شعبہ ہے کہ یعنی ہم اظہار و بیان میں بعض ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور کہ جن کا بظاہر کوئی علاقہ اس طرح سے نہیں بنتا. ہم کہتے ہیں ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے، ہم کہتے ہیں بوتل پی لیں، تو بوتل تو کوئی بھی نہیں پیتا، ظاہر ہے اس کے اندر جو مشروب ہوتا ہے وہ پیا جاتا ہے. لیکن اب اظہار کی جو صورت ہے، ہم کہتے ہیں دریا بہہ رہا ہے، تو دریا تو نہیں بہہ رہا ہوتا نا، پانی بہہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم دریا کہہ کر پانی مراد لیتے ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں میرے ہاتھ میں بہت درد ہے، تو اب ہاتھ کی کسی انگلی کے کسی ایک حصے میں، ایک پور میں ہمیں درد ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارا ہاتھ دکھ رہا ہے. تو چھوٹی سی چیز کی جگہ پر پوری چیز کو، یا ہم کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں، یا میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. اب اسلام آباد تو اتنا بڑا ہے، میں تو اسلام آباد کے کسی محلے کی، کسی گلی کے، کسی ایک مکان کے اس میں رہتا ہوں، لیکن میں نے من حیث المجموع اس کا ذکر کر دیا اور میں نے کہا میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. تو اس سے یعنی یہ قرینے ہیں بیان کے، بات کو مختلف انداز سے بیان کرنے کے. انشاءاللہ ان پر الگ الگ ہم گفتگویں کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے.